نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی مال اور اولاد اور باقی چیزوں کی محبت جو ہے وہ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ تو آج بھی ملتی جلتی بات جو ہم کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے حرص کا نقصان۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھوکے بیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ کسی انسان کا مال کے لیے حریص ہونا۔ یعنی کہ یہاں پر حدیث پاک میں بات بتائی گئی کہ اگر 2 بھوکے بیڑیے ہیں ان کو اگر بکریوں میں چھوڑ بھی دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ انسان کا مال کے لیے حریص ہونا اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حرص قناعت کی ضد ہے، یعنی کہ ایک ہے قناعت کی زندگی، قناعت کی سوچ، حرص جو ہے وہ اس کی اپوزٹ ہے۔ حرص یہ ہے کہ آدمی ملے ہوئے پر راضی نہ ہو، وہ مسلسل زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے، یعنی کہ ہر بات میں نیور انف والی سٹوری اور کی حرص، یہاں تک کہ اس حال میں کہ اس کا انتقال ہو جائے۔ مادی ساز و سامان کی 3 حدیں ہیں: ضرورت، راحت اور تعیش۔ ابتداً آدمی صرف یہ چاہتا ہے کہ ضرورت کی بقدر اس کو ساز دنیا کا جو سامان ہے وہ میسر ہو جائے۔ جب اس کو ضرورت کے بقدر مادی ساز و سامان مل جاتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے، اس کے بعد وہ اس حد پر نہیں رکتا، اب وہ راحت کے حصول میں لگ جاتا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ مزید تھوڑا سا کمفرٹ ہونا چاہیے میری لائف میں۔ وہ اپنی ساری کوشش اس راہ میں لگا دیتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ اس کو راحت اور آرام والی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، مگر وہ یہاں بھی نہیں رکتا۔ اس کی حرص اب اس کو عیش و عشرت کا طالب بنا دیتی ہے۔ وہ عیش کے سامان جمع کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے جو کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ ضرورت پر قناعت کرے، وہ اس سے زیادہ کا حریص نہ بنے۔ اگر وہ ضرورت کی حد پر نہیں رکے گا تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی حد آنے والی نہیں، حتیٰ کہ عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کر لینے کے بعد بھی اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ اب وہ کیا ہے کہ اقتدار کا طالب بن جائے گا۔ وہ اقتدار کی طلب ایک ایسی افیون اور جو انسان کو صرف نشہ دیتی ہے، وہ کبھی بھی اس درجے میں اس کو سکون عطا نہیں کرتی۔ کامیاب انسان تو وہی ہے جس کا دل حرص سے پاک ہو، جو کم پر راضی ہو جائے، جو زندگی کے اعلیٰ مقاصد میں زیادتی کا طالب ہو، نہ کہ دنیاوی مادی ساز و سامان میں۔ تو آج کا ٹاپک جو کہ حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو ہے قناعت کی زندگی جو کہ بہت ہی پرسکون اور بہت ہی کامیابی کی طرف لے جانے والی، دوسری جو ہم نے دیکھی کہ حرص، جیسے کہ بہت ہی سخت الفاظ تھے کہ حرص انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ تو دیکھیں ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کچھ تو ہیں جن کا جیسے آج ہم نے دیکھا کہ اینڈ ہی نہیں ہوتا، ایک چیز ملتی ہے پہلے تو انسان کہتا ہے کہ بس مجھے اتنا مل جائے کہ میں تھوڑا میرا گزارا ہو جائے، جب گزارا ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے نہیں اس سے بھی بہتر ہو، پھر کہتا ہے نہیں، پھر جب بہتری کی بات آ جاتی ہے پھر کہتا ہے نہیں اس سے بھی، یعنی کہ اب تو میں عیش والی زندگی میری ہونی چاہیے، پھر وہ بھی مل جاتی ہے تو پھر اس پہ بھی اس کا، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نیور اینڈ، کبھی بھی اس کا جو ہے وہ اینڈ نہیں آئے گا، نہ تو اس کی زندگی میں سکون آئے گا۔ یہ حرص انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ یہی آج کے لیسن میں ہمیں میسیج دیا گیا۔ اسی طرح جیسے آج ہم نے حدیث دیکھی
سورہ التکاثر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ وہاں پر بھی دیکھو کہ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ تمہیں مال جمع کرنے کی ہوس نے ہی اپنے آپ کو ہلکان کر لیا، یہاں تک کہ تم قبر میں آ گئے۔ تمہیں اپنی آخرت کے بارے میں، تمہیں اپنی قبر کے بارے میں کچھ بھی تو نہ کیا، بس تم زیادہ کی دھن میں ہی اپنے آپ کو کھپاتے رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ساری مہلک چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اگر کہیں نہ کہیں ہم ان کا شکار ہو بھی چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے نکلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔